السلام علیکم ناظرین کرام، انفارمیشنل پوائنٹس کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد فیصل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پاکستانی کامیڈی کے ایک بہت بڑے نام ساجد عباس کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، ساجد عباس اپنے منفرد سلو موشن کامیڈی انداز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک ناقابل یقین سفر کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 24 لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کامیابی کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات آئی، لیکن ساجد عباس باز نہیں آئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ناظرین کرام، ساجد عباس فنکاروں کے شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین نے ان کا نام ساجد عباس رکھا۔ ساجد عباس اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے بڑے بھائی سخاوت ناز تھیٹر کا ایک مشہور نام ہے۔ سخاوت ناز نے 12 سال کی عمر میں تھیٹر کا رخ کیا تھا۔ ناظرین کرام، ساجد عباس ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان امیر نہیں تھا۔ محدود وسائل کی وجہ سے پہلے سخاوت ناز اور پھر ساجد عباس کو بھی کامیابی کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ساجد عباس کو تھیٹر میں اداکاری کا بالکل شوق نہیں تھا۔ سخاوت ناز کو اپنے بھائی پر فخر تھا، لیکن وہ کبھی اداکار نہیں بننا چاہتے تھے۔ تاہم ساجد عباس کو ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ ناظرین کرام، تھیٹر میں جب سخاوت ناز کی انٹری کا وقت آتا تو ساجد عباس اپنے بھائی سخاوت ناز کے کپڑے چھپا لیتے تھے۔ ساجد عباس ایک شخص کو گھر اپنے کپڑے لینے کے لیے بھیجتے تھے۔ دوسری طرف ساجد عباس ہاتھ میں کپڑے لیے تیار رہتے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص تھیٹر میں آتا تو ساجد عباس اس کے ساتھ چل کر تھیٹر پہنچ جاتے۔ اس طرح سخاوت کا ڈرامہ دیکھنے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ حالانکہ انہیں اداکار بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن کامیڈین بننا ان کا مقدر تھا اور یہی بات انہیں ٹریک پر لے آئی۔ ناظرین کرام، ساجد عباس نے اپنا پہلا ڈرامہ طاہر نشاط کے بھائی کے ساتھ چنیوٹ میں کیا۔ وہ صرف تفریح کے لیے چنیوٹ جا رہے تھے۔ چنیوٹ کے فٹ بال گراؤنڈ میں ایک دن کا ڈرامہ ہونا تھا۔ شام کو ساجد عباس بھی وہاں پہنچے۔ وہاں پہلے سے ہی فنکار موجود تھے اور ڈرامے کی ریہرسل ہو چکی تھی۔ ساجد عباس کو بھی تھوڑی ریہرسل کروائی گئی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ موجودہ فنکاروں نے ساجد عباس کو انٹری کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم نے ریہرسل کی ہے۔ چونکہ اس لڑکے ساجد عباس نے ریہرسل نہیں کی، اس لیے یہ لڑکا انٹری نہیں کر سکتا۔ اس پر ساجد عباس بہت مایوس ہوئے۔ کافی دیر تک بحث چلتی رہی اور آخرکار ساجد عباس کو انٹری کا موقع مل گیا۔ اس ڈرامے میں ساجد عباس نے چرسی کا کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت ہے جب ساجد عباس کے شاندار کیریئر کا آغاز ہوا تھا۔ ساجد عباس کے اندر ایک اداکار چھپا ہوا تھا، جس کا اندازہ سٹیج پر جا کر ہوا۔ نوجوان ساجد عباس پہلی بار سٹیج پر نمودار ہوئے تو گراؤنڈ پر گیا۔ جیسے ہی ساجد عباس نے پرفارم کرنا شروع کیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تمام اداکاروں نے ساجد عباس کو بہت زیادہ سراہا۔ پورے ڈرامے کے دوران ساجد عباس سٹیج پر موجود رہے۔ اس ڈرامے کے بعد ساجد عباس کو احساس ہوا کہ انہیں اس کام کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ساجد عباس نے اداکاری میں اسٹرگل شروع کی۔ فیصل آباد سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ جب ساجد عباس نے تھیٹر میں کام کرنا شروع کیا تو اس وقت سخاوت ناز کو تھیٹر میں کام کرتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے الحمرا آرٹ کونسل کا رخ کیا۔ ساجد عباس کے پہلے استاد سخاوت ناز تھے، لیکن جب انہوں نے ببو برال اور مستانہ کے ساتھ کام کیا تو دونوں نے ان کے ساتھ بہت شفقت کی۔ ساجد عباس نے دونوں فنکاروں کی بہت خدمت کی اور بہت کچھ حاصل کیا۔ ساجد عباس ببو برال اور مستانہ کے کام سے بہت متاثر ہوئے۔ ساجد عباس باقی فنکاروں کی طرح سلو موشن میں نہیں بلکہ روایتی انداز میں بات کرتے تھے، کیونکہ تھیٹر میں اونچی آواز میں بات کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، نہ کہ نرم انداز میں۔ جب ساجد عباس نے آہستہ آہستہ سلو موشن کا انداز اپنانا شروع کیا تو لوگوں کی طرف سے ان کی خوب پذیرائی ہوئی۔ اسٹرگل دور میں ساجد عباس نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ وہ ایک کمرے میں رہتے تھے جس میں 24 لوگ رہتے تھے۔ تھیٹر میں کام کرنے والے تمام عام فنکار ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ ساجد عباس کو اکثر سونے کی جگہ نہیں ملتی تھی اور وہ ان کے جوتوں پر سو جاتے تھے۔ سب سے بڑی آزمائش اس وقت ہوئی جب ساجد عباس کے بھائی کا انتقال ہوا۔ ساجد عباس اپنے بھائی سخاوت ناز کے ساتھ ڈرامہ کر رہے تھے۔ جب انہیں اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی
یہ دونوں بھائیوں کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ دونوں نے ڈرامے کا مظاہرہ کیا، اسٹیج پر جا کر لوگوں کو ہنساتے رہے اور اسٹیج کے پیچھے جا کر دونوں رو پڑے۔ ساجد عباس کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ ان کے مطابق شادی اور پھر بیٹی کی پیدائش نے انہیں بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ساجد عباس کی پہلی تنخواہ 1000 روپے تھی، جبکہ شادی کے چند دنوں بعد ان کا معاوضہ 1500 روپے تک پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، ساجد عباس محنت اور مداحوں کی دعاؤں سے بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ساجد عباس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تھیٹر کے تمام لیجنڈز کے ساتھ کام کیا۔ ساجد عباس کی بھی خوبصورت آواز ہے، انہوں نے کئی مزاحیہ اشعار بھی پیش کیے ہیں۔ ساجد عباس نے تھیٹر چھوڑ کر ٹی وی اور فلموں کا رخ کیا۔ ساجد عباس کچھ فلموں میں مزاحیہ اداکار کے طور پر بھی اسکرین پر نظر آئے، ان میں اردو اور پنجابی دونوں فلمیں شامل ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بھارت کی پنجابی فلم چل میرا پت میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جسے دونوں ملکوں میں بہت پسند کیا گیا۔ ساجد عباس نے بھی وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ٹی وی کا رخ کیا۔ ناظرین کرام، ٹی وی پر وہ کامیڈی شوز میں بھی کام کر چکے ہیں، جن میں نجی ٹی وی چینل کا پروگرام 3.25 سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ناظرین کرام، ساجد عباس یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں ڈرامے کر چکے ہیں۔ ساجد عباس کی کامیڈی فلم سرحد پار بھارت میں کافی مقبول ہوئی۔ خاص طور پر سکھ برادری ساجد عباس کو بہت پسند کرتی ہے۔ ساجد عباس ایک مشہور مزاح نگار بھی ہیں۔ دونوں بھائیوں نے انت تک محنت کی، جس کا دونوں کو انعام ملا۔ دونوں بھائی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔